क्लिनिक के अंदरूनी कमरे में एसी की हल्की सी ठंडक थी। डॉक्टर तलहा इस वक्त एक मरीज की फाइल को देख रहे थे जब अचानक धाड़ से दरवाजा खुला और इकरा तूफानी अंदाज में अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर साहिबा, खुदारा मेरी मदद करें, वरना मेरा कत्ल हो जाएगा या मैं खुद किसी का कत्ल कर दूंगी। इकरा ने हाँफते हुए मेज पर हाथ मारा और कुर्सी पे ढह गई जैसे इसकी जान लबों पर हो। सामने बैठा डॉक्टर तलहा ने इत्मीनान से अपनी ऐनक दुरुस्त की और फाइल से नजर हटाकर आफत नागहानी को देखा। पास ही सोफे पे बैठा फहद, जो काफी के सिप ले रहा था, बुरी तरह खांसा। तलहा ने निहायत सुकून से पूछा, मोहतरमा, ये अस्पताल है, थाना नहीं। अगर कत्ल का इरादा है तो करीबी चौक पर पुलिस की चौकी मौजूद है। इकरा चिराग पाते हुए बोली, ओह हो डॉक्टर साहिबा, मजाक छोड़े, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। आप बस ये समझ लें कि आपकी एक डूबती कश्ती को बचा सकते हैं। तलहा कलम मेज पे रखते हुए बोला, ठीक है, पहले ये बताएं कि मसला क्या है, चोट कहाँ लगी या दर्द कहाँ है। इकरा ड्रामा अंदाजा सीने पर हाथ रख के बोली, दर्द यहाँ है डॉक्टर साहब। मेरी तकदीर में मेरा बाप, मेरा मतलब है मेरे अब्बा, मेरी शादी एक ऐसे बंदे से कर रहे जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। फहद ने चेहरे पे फाइल रख ली ताकि अपनी हंसी छुपा सके, जबकि तलहा के माथे पे एक हल्की सी शिकन उभरी। शादी होना कोई बीमारी तो नहीं जिसका इलाज मैं करूं? इकरा आगे की तरफ झुककर सरगोशी में बोली, बीमारी है डॉक्टर साहब। वो बंदा जिससे मेरा रिश्ता हुआ है वो एक खड़ूस डॉक्टर है। अब्बा कहते हैं बड़ा लाइक फाइक है, लेकिन मुझे पता है वो कितना सड़ियल होगा। हर वक्त जरासीम और बीमारियों की बातें करता होगा। मुझे तो पुलिस वाले पसंद हैं जो मुझों को ताव देकर एजी ओजी करते हैं, एकदम रोब वाले। और ये डॉक्टर, इनके सामने शिको तो पैनाडोल लिख देते हैं, हंसो तो बीपी चेक करने लग जाते हैं। तलहा ने गहरा सांस लिया और बराबर में बैठे फहद की तरफ देखा जो बाकायदा कंधे हिला रहा था। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इकरा आंखों में चमक लाते हुए बोली, आप बस एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी झूठी रिपोर्ट बना दे। कैसी रिपोर्ट? इकरा हिचकिचाते हुए मगर पूरे एतमाद से बोली, प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लिख दें कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फहद के हलक में फंसी हंसी एक जोरदार कहके की सूरत में बाहर निकली। तलहा ने इसे घूर कर देखा तो वो दोबारा फाइल के पीछे छुप गया। तलहा हैरत की मसनूई तासुर के सामने कहने लगा, क्या आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं? ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है और आगे समाज साग के लिए भी मसला हो सकता है। इकरार रूहान से होकर बोले, साग की ऐसी की तैसी डॉक्टर साहब, अगर इस खड़ूस से शादी हो गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। वो यहाँ आने वाला है, मेरा मतलब है। अब्बा ने कहा था वो इस इलाके के किसी क्लिनिक में बैठता है, शायद वो आपका जूनियर हो या आप उसे जानते हो। अगर वो रिपोर्ट देखेगा तो तुम दबा कर भाग जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी। तला हैरत से बोला, आपने अपने मंगेतर को देखा है कभी? बचपन में देखा था जब उसके दांत टूटे हुए थे और नाक बहती रहती थी। अब्बा कहते हैं वो डॉक्टर बन गया है, नाम भी कितना पुराना है, तलहा, जैसे किसी पुरानी मजार का नाम हो। फहद अब सोफे पे लोटपोट हो रहा था। तलहा ने मेज के नीचे से इसे ठोकर मारी, और अगर वो डॉक्टर तलहा आपकी इस हरकत पे आपको छोड़ने के बजाय आपके घर वालों को बता दे तो? इकरा लापरवाही से हाथ हिलाकर बोले, अरे नहीं बताएगा, ऐसे सड़े लोग सिर्फ अपनी इज्जत बचाते हैं। वो चुपचाप रिश्ता तोड़ देगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। फिर मैं किसी हैंडसम इंस्पेक्टर से शादी करूंगी जो पुलिस जीप में आता हो और सायरन बजाता हो। तला एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर शरारत से मुस्कुराया, ठीक है, अगर आपकी जिद यही है तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इकरा खुशी से उछल कर कहने लगी, सच्ची डॉक्टर साहब, आप तो फरिश्ते निकले। मैंने सुना था डॉक्टर बड़े लालची होते हैं, लेकिन आप तो मसीहा हैं। तरह रिपोर्ट पैड निकालते हुए मसरूफ अंदाज में बोला, जी बिल्कुल, मैं इतना बड़ा मसीहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकती। तलहा ने तेजी से पैड पे कुछ लिखा, महर लगाई और कागज इकरा की तरफ बढ़ा दिया। इकरा ने ऐसे झपटा मारा जैसे वो किसी खजाने का नक्शा हो। थैंक यू वेरी मच। वैसे डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मैं आपको अपनी शादी पर जरूर बुला दे, लेकिन शादी तो मैंने होने नहीं दी। तलहा बड़ी मनानत से बोला, नाम में क्या रखा है बस दुआओं में याद रखिएगा। इकरा खुशी से चहकते हुए बोली, ओके बाय डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा फातिहाना अंदाज में कागज लहराती हुई बाहर निकल गई। इसके जाते ही फहद सोफे से नीचे गिर गया। उसने बोला, ओए तलहा, ये क्या था? तूने सच में इसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट दे दी, और वो भी अपनी मंगेतर को? तलहा अपनी ऐनक साफ करते हुए बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, रिपोर्ट तो देनी थी फहद, आखिर वो इतनी उम्मीद लेकर आई थी। लेकिन मैंने रिपोर्ट में लिखा क्या है वो जब इसके अब्बा पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि मरीजा को शदीद किस्म की दिमागी दौरे पड़ते हैं और इसे फौरी तौर पर निकाह के बंधन में बांधना ज़रूरी है, वरना ये मोहल्ले भर की रिपोर्टें बनवाती फिरेगी। फहद हंसते हुए बोला, और महर? महर मेरे नाम की ही लगी है डॉक्टर तलहा, बस इस पगली ने खुशी में नाम पढ़ा ही नहीं है। फहद अफसोस से सर हिलाते हुए बोला, बेचारी इकरा, इसे अंदाजा ही नहीं कि था जिस डॉक्टर से वो भाग रही इसी के हाथों अपनी बर्बादी का परवाना लिखवा कर ले गई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्त, अब देखो मैं इस रिपोर्ट को लेकर इसके घर कैसे पहुंचता हूँ। पुलिस वाले का तो पता नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर इसे नानी याद जरूर दिलाएगा।
طلحہ نے فائل بند کی اور ایک گہری شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ اقرا گھر میں داخل ہوئی تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ کسی فاتح کی طرح گردن اکڑائے سیدھی کچن میں گئی اور وہاں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر ایک ہی سانس میں آدھی خالی کر دیا۔ آج تو میں نے کمال ہی کر دیا، وہ ڈاکٹر بھی کتنا بھولا تھا، میری ذرا سے اداکاری پر پگھل گیا اور رپورٹ بنا کر دے دی۔ اب آئے وہ خڑوس طلحہ اور دیکھے اپنی منگیتر کا یہ کارنامہ۔ جیسے ہی رپورٹ ابا کے ہاتھ لگے گی وہ خود اس طلحہ کو دھکے مار کر نکال دیں گے۔ جاؤ بھائی، ہماری بیٹی تمہارے قابل نہیں ہے۔ اقرا اپنی سوچے میں مسرور لاؤنج میں آئی جہاں عثمان صاحب اخبار پڑھ رہے تھے اور پھوپھو لبنہ جائے نماز بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، مگر ان کی نظر اخبار کی سرخیوں سے زیادہ اقرا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر پڑ رہی تھی۔ عثمان صاحب نے محبت بھرے انداز میں پوچھا، بڑی خوش لگ رہی ہے اقرا بیٹی؟ اقرا ایک مصنوعی آہ بھر کے بولی، بس ابا کیا بتاؤں، ڈاکٹر نے تو ایسی بات کہہ دی ہے میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ ابھی آپ کو رپورٹ دکھاتی ہوں، بس ذرا طلحہ اور اس کے گھر والے آ جائیں، میں چاہتی ہوں سب کو ایک بار میں ہی پتہ چل جائے۔ پھپھو لبنہ تصویر حیران ہو کے بولی، ایسی کیا بات کہہ دی ہے ڈاکٹر نے؟ کہ تجھے کوئی موضوع مرض تو نہیں ہو گیا؟ میں پہلے تو کہتی تھی کہ یہ باہر کے برگر تجھے بیمار کر دیں گے۔ اقرا نے جواب دینے کے بجائے صرف ایک پراسرار مسکراہٹ پر اکتفا کیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس طوفان کو وہ دعوت دے رہی ہے وہ صحیح بہا لے جائے گا۔ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر طلحہ اپنے والدین کے ساتھ نہایت سنجیدگی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ طلحہ کو اپنے منگیتر کے روپ میں دیکھ کر اقرا دنگ رہ گئی۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ طلحہ کے چہرے پہ سنجیدگی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے اقرا دیکھ نہ سکی۔ آئیے آئیے بھائی صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں آئے۔ بیٹا طلحہ تم سناؤ، کلینک کیسا چل رہا ہے؟ عثمان صاحب محبت سے بولے۔ طلحہ نے اقرا کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی جو صفحے کے کونے میں بیٹھی اپنی جیت کا انتظار کر رہی تھی۔ انکل کلینک تو ٹھیک چل رہا ہے لیکن آج کلینک میں جو ہوا اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ طلحہ منانت سے بولا۔ اقرا نے دل ہی دل میں سوچا، ہاں ہاں بولو بولو، اب مروائے گا یہ سریل ڈاکٹر خود کو۔ عثمان صاحب پریشانی سے بولے، خیر تو ہے بیٹا، تم کافی پریشان لگ رہے ہو۔ طلحہ نے جیب سے وہی رپورٹ نکالی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ اقرا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے سوچا دھماکہ ہونے والا ہے۔ انکل مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ بات کیسے شروع ہو۔ اقرا آج میرے کلینک آئی تھی، اسے کچھ شکایت تھی۔ جب میں نے ٹیسٹ کیے، پھپھو لبنہ آگے ہوتے ہوئے کہنے لگی، ارے بولو بھی، اب میری جان نکل رہی ہے۔ طلحہ نے ایک لمبا سانس لیا، چہرہ ایسا بنایا جیسے بہت بڑے صدمے میں ہو، اور پھر نہایت متانت سے بولا، انکل رپورٹ کے مطابق اقرا پریگننٹ ہے۔ ایسا خاموش سناٹا چھایا کہ کمرے میں لگی کھڑکی ٹک ٹک بھی ہتھوڑوں کی طرح لگنے لگی۔ عثمان صاحب کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گرا۔ پھپھو لبنہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور اقرا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل صوفے پہ گرا۔ اس کا اپنا وجود کسی برف کے مجسمے کی طرح جم گیا۔ عثمان صاحب لڑکھڑاتے ہوئے آواز میں بولے، کیا کہا تم نے؟ طلحہ نہایت ہمدردی سے کہنے لگا، جی انکل میں خود صدمے میں ہوں، لیکن میڈیکل رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی۔ اقرا نے خود کو مجھ سے اعتراف کیا کہ وہ بہت مشکل میں ہے۔ ایک ڈاکٹر اور اس کے منگیتر ہونے کے ناطے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گناہ، میرا مطلب ہے اس معاملے پہ پردہ ڈالیں اور جتنا جلدی ہو سکے پرسوں ہی ہمارا نکاح کر دیتے ہیں تاکہ خاندانی عزت بچ سکے۔ عثمان صاحب ہارے ہوئے انداز میں بولے، میری عزت، میری پگڑی، میری سفید داڑھی۔ عثمان صاحب نے زور سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چمکنے لگی۔ اقرا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تو نے میری تربیت کا یہ صلہ دیا ہے؟ میں نے تجھے اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ تو ڈاکٹر کے کلینک؟ اقرا بدحواسی میں ہکلاتی ہوئی بولی، ابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا مطلب ہے رپورٹ تو میں نے۔ پھپھو لبنہ ایک زوردار چیخ مار کے چلائے، ہائے اللہ! قہر ٹوٹ پڑا۔ عثمان بھائی میں تو پہلے ہی کہتی تھی اس لڑکی کا لچھن ٹھیک نہیں ہے، پولیس والے کرتی رہتی ہے، اب دیکھو کسی تھانے دار کے چکر میں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہائے میں مر گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور اتنا کہہ کر پھپھو لبنہ نے آنکھیں بند کی، ایک لمبی ہچکی لی اور ڈرامائی انداز میں صفحے سے نیچے قالین پر گش کھا کر گر گئی۔ طلحہ کی والدہ آگے بڑھ کے بولی، بھائی صاحب ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا لیکن طلحہ کتنا بڑا ظرف رکھتا ہے کہ سب کے باوجود اقرا کو اپنانے کے تیار ہے۔ اقرا طلحہ کی طرح جھپٹتے ہوئے چلائی تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ تم تو جانتے ہو کہ رپورٹ جھوٹی تم نے خود بنائی تھی۔ ابا یہ سب پلان تھا، میں تو بس رشتہ توڑنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے جھوٹی رپورٹ مانگی تھی۔ طلحہ نے نہایت معصومیت سے چچا عثمان کی طرف دیکھا، انکل دیکھ لیں، صدمے کی وجہ سے اقرا کا دماغی توازن بھی بگڑ گیا ہے، اب وہ اپنی رپورٹ کو جھوٹا کہہ رہی ہے، کوئی لڑکی بھلا ایسی بات کا جھوٹ بولتی ہے؟
چچا عثمان دھاڑتے ہوئے بولے، خاموش اقرا، ایک تو گناہ کیا، اوپر سے اس فرشتہ سے اس انسان پر الزام لگا رہی ہو جو تیری ڈوبتی ناؤ بچانے آئے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام۔ اقرا صفائی دیتی رہی، یہ شیطان اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ اقرا کی آواز رونے والی ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس چنگل سے کیسے نکلے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شکاری ہے، لیکن یہاں تو وہ خود شکار بن چکی تھی۔ طلحہ کے اس بھولے چہرے کے پیچھے چھپی شرارت اب اقرا کو صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے نیچا دکھانے کے چکر میں خود اتنی نیچے گر چکی تھی کہ اس کی طرف سے دی گئی کوئی صفائی کام نہیں کر رہی تھی۔ طلحہ تیزی سے بولا، انکل، ان کا بی پی پھر شوٹ کر رہا ہے، اس لیے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پرسوں نکاح ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات محلے میں پھیلے۔ عثمان صاحب گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگے، طلحہ بیٹا، تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں آج ہی قاضی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ اقرا، تم ایک لفظ نہیں بولو گے، سیدھی اپنے کمرے میں جاؤ، اور جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تمہارا باہر نکلنا بالکل بند۔ اقرا نے بے بسی سے طلحہ کو دیکھا۔ طلحہ نے بہت آرام سے جھک کر پھپھو لبنہ کے ہاتھ پہ چٹکی کاٹی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سچ میں بے ہوش ہیں یا اداکاری کر رہی ہے۔ پھپھو تھوڑا کسمسائی مگر آنکھیں نہیں کھلی۔ طلحہ اٹھا اور اقرا کے قریب آ کر نہایت دھیمی آواز میں جو صرف اسے سنائی دے بولا، ڈاکٹر طلحہ مظہر نام ہے میرا، میرا اقرا بیگم، اور ڈاکٹر اسے فیناڈول نہیں دیتے، کبھی کبھی کڑوی گولی بھی دیتے ہیں۔ اب پولیس والے کا انتظار تو نہیں کرو گی نا؟ اقرا جو چاہتی تھی کہ طلحہ کا سر پھاڑ دے، لیکن اس وقت وہاں سے بھاگنا ہی بہتر تھا۔ وہ پیر پٹکتی روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جبکہ پیچھے ڈرائنگ روم میں خاندانی عزت بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ پھپھو لبنہ نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا کہ طلحہ جا چکا ہے یا نہیں، اور پھر دوبارہ ہائے اللہ کہہ کر بے ہوش ہوئی کا ڈرامہ جاری رکھا۔ بستر پہ کیڑے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، اور جنت جو اقرا کے بچپن کی سہیلی اور مشیر خاص تھی، بڑے غور سے اقرا کا پلان سن رہی تھی۔ اقرا کے چہرے پہ غصہ اور انتقام کی ایسی لہر تھی کہ لگتا تھا وہ ابھی جا کر پورے ہسپتال کو آگ لگا دے گی۔ جنت، بس بہت ہو گیا، اس ریئل ڈاکٹر نے میری زندگی کا تماشا بنا دیا ہے۔ ابا نے میرا فون چھین لیا ہے، پھپھو ہر 2 منٹ بعد آ کر میرے پیٹ کو ایسے دیکھتی ہیں جہاں وہاں کوئی ٹائم بم لگا ہوا ہے۔ جنت نے حیرت سے پوچھا، لیکن اقرا، تم کرو گی تو کیا کرو گی؟ وہ تو ابا کا لاڈلا بن چکا ہے، پورے خاندان میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے کہ کتنا عظیم لڑکا ہے جو ایسی حالت میں بھی تم سے نکاح کر رہا ہے۔ عظیم؟ اس نے فراڈ کیا ہے، میڈیکل رپورٹ ٹیمر چیک کرنا، مجرم ہے۔ میں ابھی تھانے جاؤں گی، اس کے خلاف FIR درج کرواؤں گی۔ تم دیکھنا جب ہتھکڑی لگے گی وہ جیل جائے گا نا، تب اسے پتہ چلے گا کہ اقرا سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ واہ، تھانہ پولیس! اقرا، یہ تو تمہارا فیوریٹ ٹاپک ہے، چلو اسی بہانے کسی ہینڈسم سے انسپکٹر سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اقرا تیزی سے بولی، ہاں، اور میں ایسی کہانی سناؤں گی کہ وہ خود تڑپ اٹھے گا۔ جلدی کرو، برقع نکالو، ہمیں چھپ کر نکلنا ہوگا۔ آدھے گھنٹے بعد اقرا اور جنت شہر کے مرکزی پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑی تھی۔ اقرا نے اپنے دوپٹے سے چہرہ آدھا ڈھانپا ہوا تھا اور آنکھوں میں مصنوعی آنسو لائے ہوئے تھی۔ جنت، دیکھو، میں لگ رہی ہوں نا ایک مظلوم اور بے بس لڑکی؟ جنت تائیدی انداز میں بولی، بالکل، بس تھوڑا سا اور ناک لال کر لو، لگے گا 3 دن سے رو رہی ہو۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ تھانے کے سنتریوں کی کڑک آواز نے ایک پل کے لیے اقرا کو ڈرایا، لیکن طلحہ کا چہرہ یاد آتا ہی اس کا خون دوبارہ کھولنے لگا۔ وہ سیدھی ڈیوٹی آفیسر کے پاس گئے، انسپکٹر صاحب، مجھے SHO صاحب سے ملنا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سنتری نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اندر کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اقرا نے ایک لمبا سانس لیا، جنت کو اشارہ کیا اور کمرے کا دروازہ دھکیل دیا۔ اندر ایک افسر کی کرسی گھوم کر کھڑکی کی طرف تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اقرا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی رونا شروع کر دیا، انسپکٹر صاحب، مجھے انصاف چاہیے، اس شہر کے ایک نام نہاد ڈاکٹر نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس نے ایک جھوٹی رپورٹ بنا کر مجھے بلیک میل کیا اور اب وہ زبردستی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک مجرم ہے سر، اسے ابھی کے ابھی گرفتار کریں۔ جنت نے پیچھے سے سسکیاں بھرنا شروع کر دی تاکہ اقرا کی بات میں دم لگے۔ سر، آپ خاموش کیوں ہیں؟ وہ ڈاکٹر طلحہ، وہ ایک درندہ ہے، اس نے میری میڈیکل رپورٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ میں ایک شریف زادی ہوں، میری خاندان عزت خاک میں مل گئی ہے، پلیز سر کچھ کریں۔ اچانک وہ کرسی آہستہ آہستہ گھومی۔ اقرا نے اپنا دوپٹہ تھوڑے نیچے کیا تاکہ انسپکٹر کی ہمدردی حاصل کر سکے، لیکن جیسے ہی کرسی مکمل مڑی، اقرا کی آواز اس کے حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی۔ سامنے پولیس کی وردی میں کندھوں پر اسٹارچ سجائے وہی شخص بیٹھا تھا جو کلینک میں طلحہ کے ساتھ بیٹھ کر شیطانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ فہد ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی فرمائیں،
कौन सा दरिंदा? इकरा सदमे से हकलाती हुई बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो क्लिनिक में थे। मोहतरमा, क्लिनिक में मैं अपने दोस्त अल्लाह के पास बैठा था और यहाँ मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। मैं इंस्पेक्टर फहाद हूँ। वैसे आपकी एक्टिंग कमाल की है। मजलूम लड़की वाले सीन में आपको पूरे 10 नंबर मिलते हैं। जन्नत हैरत से चिल्लाई, इकरा ये तो वही हैंडसम पुलिस वाला है जिसका तुम जिक्र कर रही थी। इकरा ने जन्नत को कोनी मारी। चुप करो जन्नत। फहद साहब, ये मजाक नहीं है। तला ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आप अभी इसके खिलाफ पर्चा काटें। फहद कलम घुमाते हुए दिलचस्पी से बोला, पर्चा किस बात का? इस बात का कि इसने आपकी फरमाइश पर आपको रिपोर्ट बना कर दी, या इस बात का कि वो आपकी ख़ानदानी इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी दे रहा है? वो कोई कुर्बानी नहीं दे रहा, वो मुझे तंग कर रहा है। इसने अब्बा को सब सच क्यों नहीं बताया? फहद ने मज़ा लेने वाले अंदाज में कहा, क्योंकि इससे आपकी प्रेगनेंसी की बहुत फिक्र है इकरा बीबी। फहद ने इस वक्त मेज़ पे रखा फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल करके स्पीकर ऑन कर दिया। तलहा की आवाज़ कमरे में गूंजी। हाँ फहद, क्या हुआ? सब खैरियत है? हाँ तलहा, एक फरार मुलज़िमा आई है मेरे पास। कह रही है डॉक्टर तलहा एक दरिंदा है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। फ़ोन की दूसरी तरफ से तलहा के ज़ोरदार कहके की आवाज़ आई, जो इकरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगी। ओह, तो मेरी होने वाली बेगम थाने पहुंच गई है। इकरा, वहाँ इंस्पेक्शन ख़त्म करो और घर वापस आ जाओ। तुम्हें निकाह के जोड़े का नाप भी तो देना है ना? इकरा फ़ोन पर झपटते हुए चिल्लाई, तलहा तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, मैं यहीं धरना दे दूंगी। तलहा नहायत सुकून से कहने लगा, धरना दो या थाने में शादी करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फहद, अगर ये ज़्यादा शोर मचाए तो इसे एक रात के लिए लॉकअप में डाल दो। शायद वहाँ से अपने पुलिस वाले क्रश की असल हकीकत समझ आ जाए। तुम दोनों मिले हुए हो, ये सब एक साजिश है। इकरा चिल्लाई। फहद ने फ़ोन बंद करते हुए कहा, साजिश नहीं करा बेबी, इसे मकाफात अमल कहते हैं। आपने झूठ का सहारा लिया, अब इस झूठ को निभाने का वक्त आ गया है। वैसे अगर आप चाहें तो मैं अभी भी आपके अब्बा को फ़ोन करके बता सकता हूँ कि इनकी प्रेग्नेंट बेटी अकेली थाने में घूम रही है। कहूँ क्या? इकरा का चेहरा पहले सफ़ेद और फिर सुर्ख हो गया। इसे समझ आ गई थी कि वो आसमान से गिरी और खजूर में अटकी है। सामने खड़ा इंस्पेक्टर और फ़ोन पर मौजूद डॉक्टर, दोनों इसे चारों तरफ से घेर लिया था। इकरा गुस्से से जन्नत का हाथ पकड़ के बोली, चलो जन्नत, यहाँ कोई इंसाफ नहीं है, यहाँ सब मिले हुए हैं। फहद ने पीछे से आवाज़ दी, अरे इकरा बीबी, जाती किधर हैं? चाय तो पी कर जाएं, आखिर आप मेरे यार की होने वाली दुल्हन हैं। इकरा ने मुड़ के फहद को एक जहरीली नज़र से देखा और पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आके वो चीखती हुई बोली, जन्नत, मैं इन दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। ये डॉक्टर और ये पुलिस वाला, इन दोनों का बीबी मैंने शूट न करवाया तो मेरा नाम भी इकरा नहीं। जन्नत बेचारी खामोशी से इसके पीछे चल रही थी, ये सोचकर कि अब आगे क्या होने वाला है। इकरा को डबल झटका लग चुका था और अब इसकी पुलिस से मोहब्बत धुआं बनकर उड़ चुकी थी। अब इसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, डॉक्टर तलहा से बदला लेना। शहर का सबसे महंगा और पूछ तरीन शॉपिंग मॉल ब्राइडल बुटीक की रोशनियों से चमक रहा था। इकरा ने आज सुबह से ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए थे कि किस तरह डॉक्टर की जेब और उसकी सबर पर एटम बम गिराया जाए। इसने जन्नत को पहले ही हिदायत देकर दी थी कि आज हमने उसे दिवालिया करना है। इकरा सोफे पर शहाना अंदाज में बैठते हुए बोली, जन्नत देखो, वो सामने जो शॉकिंग पिंक और पैरेट ग्रीन रंग का लहंगा रखा है ना, जिस पे तांबे के तारों जैसी कढ़ाई है, वही मेरे ख्वाबों का जोड़ा है। जन्नत ने उस लहंगे को देखा, जो किसी भी जाविये से खूबसूरत नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे इस पर रंगों की बाल्टी उलट गई हो। जन्नत सरगोशी में बोली, इकरा पागल हो गई है, ये पहनकर तुम दुल्हन ही सर्कस की जोकर लगोगी। चुप करो, मुझे पता है ये बदसूरत है, इसलिए तो पसंद किया है। जब इसकी कीमत सुनकर तलहा के 14 तबक रोशन होंगे और वो मेरा ज़ौक देखकर सकर पकड़ कर बैठेगा, तभी तो रिश्ता टूटने की उम्मीद होगी। तलहा अपने वालिद और चचा आसमान के साथ थोड़ा दूर खड़ा था, जबकि फूफू लुबना पहले ही दुकानदार के सर पे सवार थी। तलहा ने करीब आते ही पूछा, हाँ जी इकरा बीबी, कुछ पसंद आया भी या सिर्फ एसी की हवा खा रही हैं? इकरा इंतहाई मसनूई जोश के साथ चिल्लाई, ओह तला, मुझे तो ये लहंगा पहली नज़र में भाग गया, कितना यूनिक है ना, ये शॉकिंग पिंक रंग मेरी शख्सियत पर कितना जचेगा।
दुकानदार ने वो लहंगा निकाला। इस पे इतने ज्यादा नगीने और सितारे थे कि इसका वजन कम अज कम 10 किलो मालूम होता था। दुकानदार मुस्कुराते हुए झट से बोला, मैडम आपकी पसंद कमाल है, ये हमारी दुकान का सबसे महंगा जोड़ा है, इसकी कीमत सिर्फ 2.5 लाख रुपए है। इकरान ने चोरी छुपे तलहा के चेहरे की तरफ देखा। वो सोच रही थी कि अभी चीख उठेगा, 2.5 लाख, क्या इसमें सोना लगा है? लेकिन तलहा के चेहरे पे एक पुरसुकून मुस्कुराहट आई। बस 2.5 लाख? हाँ हाँ, तुमने इतनी सस्ती चीज क्यों पसंद की है? खैर, अब तुम्हें पसंद है तो यही सही। भाई ये पैक कर दें और इसके साथ वो जो सबसे भारी जेवर का सेट है ना, वो भी निकालें। इकरा का मुंह खुलेगा खुला रह गया। ये बंदा पागल है या इसके पास पैसों का दरख लगा है, इसने सोचा। इसी दौरान दूसरी तरफ से एक जोरदार आवाज आई। फुप्पो लुबना दुकानदार का गिरबान पकड़ते करीब थी। अरे ओ छोटे मियाँ, कल को हाथ मारो, इस 2,000 के कुर्ते के तुम 20,000 मांग रहे हो? कि हम तुम्हें कल के पैदा हुए हुए लगते हैं? दुकानदार ने चिते हुए कहा, बाजी ये ब्रांडेड कुर्ता है, इस पर हाथ की कढ़ाई है, फिक्स प्राइस की दुकान है ये। फुप्पो लुबना चमक कर बोली, फिक्स प्राइस की ऐसे की तैसी? मेरी बात सुनो, मैंने पिछले महीने लंडा बाजार के सामने वाली गली से ऐसा ही कुर्ता 500 में लिया था। तुम मुझे 1500 में दोगे तो ले लूंगी, वरना मैं अभी तुम्हारी दुकान की वो लाइव वीडियो बनाऊंगी कि तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। चाचा उस्मान आगे बढ़ के बोले, लुबना ये क्या कर रही हो? खानदान की नाक ना कटवाओ, ये बड़ा मॉल है। उस्मान भाई आप चुप रहें, आपको तो कोई मुफ्त में जहर भी दे दे तो आप शुक्रिया कहकर पी लेंगे, मैं तो एक टीका ज्यादा नहीं दूंगी। अरे लड़के, 1500 करने हैं या मैं जूती उतारूं? दुकानदार बेचारा खौफजदा होकर तलहा की तरफ देखने लगा। तलहा ने खामोशी से एक इशारा किया कि दे दो। अच्छा बाजी, ले जाए 1500 में, बस शोर न मचाएं, दूसरे कस्टमर डर रहे हैं। पप्पू लुबना ने फातिहाना अंदाज में कहा, देखा एक ऐसे कहते हैं खरीदारी, तो तुम तो बस चुप चुप बस बाप के पैसे उड़ाने बैठी हो। इकरा का खून खौल रहा था। इसने अब दूसरी वॉर का करने का सोचा और ज्वेलरी काउंटर पे चली गई। वहां इसने एक ऐसा हार पसंद किया जो इतना बड़ा था कि किसी कदीम जमाने की रानी का लगता था, और डिजाइन में इतना अजीब कि इसे पहनकर गर्दन हिलाना भी मुश्किल था। इकरा शरारत से बोली, तला मुझे ये हार चाहिए, इसकी कीमत 5 लाख है, कोई मसला तो नहीं? तला इकरा के करीब आया। इसकी आंखों में वही शरारती चमक थी। इसने इकरा के कान के करीब झुककर निहायत धीमी आवाज में कहा, इकरा बेबी आ जाए तो इस पूरे मॉल के खरीद ले, मेरा कार्ड हाजिर है, लेकिन याद रखेगा ये बदसूरत लहंगा और ये भारी हार पहनकर शादी वाले दिन बंदर या आप लगेंगी, मैं नहीं। लोग मुझसे हमदर्दी करेंगे कि बेचारे डॉक्टर का कितना बड़ा ज़ौक है, लेकिन हंसेंगे आप पर। तो बताए, करवा दूं पैक? इकरा के पाँव तले जमीन निकल गई। इसने सोचा ही नहीं था कि बदला लेने के चक्कर में वो खुद अपना मजाक बनवा रही है। तलहा ने बड़ी सफाई से इसकी चाल को इसके खिलाफ मोड़ दिया था। इकरा बेबसी से बोली, तुम इतने कूल कैसे रह सकते हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तलहा मुस्कुराते हुए बोला, गुस्सा तो तब आए ना जब सामने वाला कोई अक्लमंद दुश्मन हो। तुम तो मासूम सी जिद्दी बच्ची हो जिसकी हर जिद पूरी करना मेरा फर्ज बनता जा रहा है। तलहा ने अपना गोल्ड कार्ड दुकानदार की तरफ बढ़ाया। ये सबका बिल कर दें और मैडम के लिए एक पैनाडोल का पत्ता भी रख दें। शायद शॉपिंग की थकन से इनके सर में दर्द हो रहा है। एक दिल चाह रहा था कि वही रो पड़े। तलहा ने न सिर्फ बिल पे कर रहा था बल्कि इस एहसास भी दिला रहा था कि वो उसकी हर चाल से वाकिफ है। पुप्पी लुबना ने इसे सहराते हुए कहा, अरे वाह तला बेटा, तुम तो सखी निकले। लेकिन सुनो, ये तो तुमने 2.5 लाख का लहंगा लिया ना, मैंने दुकानदार से कहकर इस पर भी 10% डिस्काउंट करवाया है। वो कह रहा था कि बाजी आपकी जुबान से डर लगता है, ये ले डिस्काउंट और जान छोड़ें। पूरे दुकान के एक एक कोने से झूठी हंसी गूंजी। इकरा गुस्से से पैर पटकती बाहर निकल गई, जब तक कि तलहा हाथ में शॉपिंग बैग सामने मुस्कुराता हुआ इसके पीछे चल रहा था। इकरा ने बाहर आकर जन्नत से कहा, जन्नत ये बंदा इंसान नहीं है, कोई AI रोबोट है जिसमें जज्बात नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, अभी मेहंदी और रुखसती बाकी है। जन्नत ने ठंडी आह भरी, इकरा मुझे तो डर है कि रुखसती तक तुम खुद को अस्पताल न पहुंच जाओ, क्योंकि तलहा का सबर तुम्हारे ब्लड प्रेशर को शूट करवा रहा है। मॉल की पार्किंग में तलहा की गाड़ी का हॉर्न इकरा के गुस्से को मजीद हवा दे रहा था। रात के साए गहरे हो चुके थे। उस्मान साहब के घर के लॉन्च में मध्यम रोशनी थी, क्योंकि मेन स्विच में कुछ खराबी थी। तलहा को आज रात के फंक्शंस की लिस्ट फाइनल करने के लिए बुलाया गया था। उस्मान साहब किसी काम से पड़ोस में गए हुए थे और फुप्पू लुबना किचन में चाय के लवाजमात तैयार कर रही थी। इकरा ने सोचा, बदला लेने का इससे शानदार मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
اس نے جلدی سے الماری سے سفید چادر نکالی، اپنے گھر باہر کھول کے چہرے کے آگے لٹکائے اور آنکھوں کے نیچے ہلکا سا کاجل پھیلایا تاکہ وہ کسی پرانی حویلی کی بھٹکی ہوئی روح لگے۔ طلحہ لانچ میں اکیلا بیٹھا اپنے فون میں مگن تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ اقرا بھاری اور لرزتی آواز میں بولی، طلحہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گی۔ طلحہ نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک سفید حویلہ کھڑا نظر آ رہا تھا اور بالوں کے پیچھے سے دو آنکھیں چمک رہی تھی۔ طلحہ کے چہرے پہ خوف کے بجائے گہری دلچسپی ابھری۔ طلحہ نہایت اطمینان سے بولا، یہ کون سی نئی قسم کی مخلوق ہے؟ زوالوجی کی کتابوں میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اقرا قریب آتے ہوئے اور آواز کو مزید ہولناک بناتے ہوئے بولی، میں انسانی خون پیتی ہوں، مجھے تمہارا دل چاہیے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ کہ لڑکی اقرا میری قید میں ہے۔ اقرا کے دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ طلحہ پکا ڈر کے بھاگے گا اور شادی ہی کینسل کرنے کی دعائیں دے گا، لیکن طلحہ اپنی جگہ سے اٹھا بالکل قریب کے اقرا کے قریب آ گیا۔ تو اب روح ہیں، ماشاءاللہ روحیں بھی اب کاٹن کی استری شدہ چادریں اوڑھ کر آنے لگی ہیں، اور یہ باڈی سپرے کی خوشبو میرا خیال ہے روحیں قبرستان کی بو ساتھ لاتی ہیں، خوشبو نہیں۔ اقرا جھجلا کر باقاعدہ بولے، خاموش بدتمیز انسان، میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ اقرا اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی۔ اسے لگا اب طلحہ چیخے گا، مگر طلحہ نے اچانک اقرا کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ اقرا اچھل پڑی۔ ہارٹ بیٹ تو کافی تیز ہے، لیکن یہ کسی بھوت کی نہیں بلکہ ایک جذباتی مریضہ کی لگ رہی ہے۔ اقرا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے جھنجھلاہٹ سے بولی، تو چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ میں تمہیں پر جادو کر دوں گی۔ طلحہ نے انتہائی سنجیدگی سے بلند آواز میں چلایا، انکل عثمان جلدی آئیں، غضب ہو گیا، پھپھو لبنہ جلدی بھاگیں، اقرا کو دورہ پڑ گیا ہے۔ طلحہ کی آواز سننے کی دیر تھی، چچا عثمان جو ابھی دروازے سے داخل ہوئے تھے، پھپھو لبنہ کچن سے بھاگتی ہوئی آئیں۔ عثمان صاحب پریشانی سے بولے، کیا ہوا بیٹا، میری بچی کو کیا ہوا؟ پھر پھپھو لبنہ بھی دہائی دینے لگے، ہائے ہائے یہ سفید کفن کیوں اوڑھ رکھا ہے اس نے، کیا اسے سچ میں کسی سائے نے پکڑ لیا ہے؟ طلحہ نے نہایت پروفیشنل انداز میں بولا، نہیں انکل یہ سائے والے کچھ نہیں ہے، میڈیکل کی زبان میں اسے شادی سے پہلے کا ہسٹیریا کہتے ہیں۔ لڑکی کی شادی کی خوشی میں ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی چڑیل ہے۔ میں اسے ڈرا رہی تھی ابا، اقرا فوراً بولی۔ طلحہ فوراً بول پڑا، دیکھیے انکل مریضہ کو وہم ہو رہا ہے کہ وہ ڈرا رہی تھی، حالانکہ اس کی آنکھیں چڑھ رہی ہیں اور دماغی رگیں تپ رہی ہیں۔ اس کا ایک ہی فوری علاج ہے ورنہ یہ دورہ مستقل ہو سکتا ہے۔ چچا عثمان گھبرا کے کہنے لگے، اس کا کیا علاج ہے بیٹا، تم جو کہو گے کریں گے، بس میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ طلحہ کہنے لگا، انکل فوری طور پر ہائیڈرو تھراپی کی ضرورت ہے، یعنی اس کے دماغ کے خلیوں کو ٹھیک کر ٹھنڈا کرنا ہوگا، جلدی سے ایک جگ برف والا پانی لائیں۔ پھپھو لبنہ فوراً کچن کی طرف بھاگی اور سیکنڈوں میں یک بستہ پانی کا جگ لے کر آئیں۔ اقرا کو خطرے کی بو آنے لگی، نہیں ابا میں ٹھیک ہوں۔ طلحہ تم باز آ جاؤ، میں بتا رہی ہوں، یہ پانی میرے قریب مت لانا۔ طلحہ جگ تھامے ہوئے اس کے قریب آیا اور بولا، گھبراؤ نہیں اقرا، یہ تھوڑی سی تکلیف تمہارے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ انکل اسے پکڑیں تاکہ یہ جھٹکے نہ مارے۔ چچا عثمان نے اقرا کو پیچھے سے مضبوطی سے پکڑ لیا، بیٹی برداشت کر لو، ڈاکٹر صاحب تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اقرا بے بسی سے بولی، ابا یہ مجھے مار دے گا، چھوڑیں مجھے۔ لیکن طلحہ نے اسی وقت بسم اللہ پڑھی، اس کے ساتھ ساتھ پورا یک بستہ جگ پانی کا اقرا کے سر پر انڈیل دیا۔ اقرا زوردار چیخ نکلی، ہائے طلحہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ طلحہ خالی جگ میز پر رکھتے ہوئے بولا، دیکھیں انکل اثر ہو رہا ہے، غصہ باہر آ رہا ہے، اس کا مطلب دماغ کا جالا صاف ہو رہا ہے۔ پھپھو ایک اور جگ لائیں، ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ اقرا چادر پھینک کر اور بھیگی ہوئی حالت میں صوفے سے کود کر بولی، خبردار جو کوئی پانی لایا، ابا یہ بندہ پاگل ہے، یہ ڈاکٹر نہیں کسائی ہے، دیکھو اس سے میرا کیا حال کر دیا۔ طلحہ نہایت معصومیت سے کہنے لگا، انکل دیکھیں اب یہ اپنے آپ کو پہچاننے لگی ہے، ہوش آ گیا ہے۔ اقرا پریشان نہ ہو، شادی کی خوشی میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ پھپھو لبنہ محبت سے بولی، صدقے جاؤ اپنی داماد کے، دیکھو عثمان بھائی کیسے منٹوں میں لڑکی کو ٹھیک کر دیا، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اس پر کسی جادوگرنی کا سایہ ہے۔ اقرا غصے میں کانپ رہی تھی، اس کا میک اپ بہہ کر چہرے پہ لکیریں بنا رہا تھا، وہ بالکل ایک چڑیل لگ رہی تھی۔ اس نے طلحہ کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی دبا رہا تھا، ہاں تو انکل کہاں تھے ہم؟ مہندی کے فنکشن پہ، فورڈ وینیو کیا ہوگا، اور ہاں اقرا کے لیے اسٹیج پہ ایک پنکھا الگ سے رکھنا ہوگا، کہیں سے دوبارہ ہسٹیریا نہ ہو جائے۔ اقرا غصے سے دانت پستے ہوئے بولی، تم دنیا کے
بدتر انسان ہو، میں تمہارے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ چچا عثمان نے فوراً سے ڈپٹا چپ کرو اقرا اور جا کے کپڑے بدلو ورنہ نمونیا ہو جائے گا۔ بیچارہ طلحہ تمہاری جان بچا رہا تھا اور تم بدتمیزی کر رہی ہو۔ اقرا پیر پٹکتی فرش پہ پانی کے نشان چھوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کے دیکھا، طلحہ سے ایک دیکھ کر آنکھ مار رہا تھا اور دیوی آواز میں بولا، اگلی بار چڑیل بننا تو واٹر پروف میک اپ کرنا اقرا بیگم۔ اقرا نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورا گھر تھرتھرا اٹھا۔ لاؤنج میں طلحہ اور چچا عثمان سے شادی کے قواعد فائنل کرنے لگے، جبکہ اقرا تولی سے بال سکھا کر اپنے اگلے آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ اگرچہ اس کا دل جان چکا تھا کہ ڈاکٹر سے جتنا ناممکن ہے۔ گھر کا صحن پیلے رنگ کے غباروں، گیندوں کے پھولوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف ڈھولک کی تھاپ اور شادیوں کے گیتوں کا شور۔ اقرا پہلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں شرارت لیے اپنے کمرے میں بیٹھی جنت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر 2 ایک جیسی چاندی کی کٹوری رکھی تھی جن میں خوشبودار اپٹن بھرا تھا۔ اقرا نے ایک چھوٹی سی پڑیا نکال کر جنت کی طرف جھکتے ہوئے کہا، جنت یہ دیکھو، یہ وہ خاص خارش کا پاؤڈر ہے جو میں نے پرانی گلی کے بنساری سے خاص طور پہ منگوایا۔ آج جب اپٹن کے اس کے چہرے پہ لگی تو دانے نکل آئیں گے، پھر دیکھتی ہوں طلحہ کیسے اس دانے والے دار دلہن سے نکاح کرتا ہے۔ جنت گھبرا گئی۔ اقرا یہ تم کیا کر رہی ہو، کہیں لینے کی دینے نہ پڑ جائے، اگر تمہارا چہرہ سچ میں خراب ہو گیا تو۔ اقرا لاپرواہی سے بولی، کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی لالی آئے گی، لیکن امی اور ابا ڈر جائیں گے اور طلحہ تو بھاگ ہی جائے گا۔ اور یہ لو، میں نے دائیں والی کٹوری میں پاؤڈر ملا دیا، یاد رکھنا دائیں والی میری ہے۔ اس وقت باہر سے پھپھو کی گونجتی آواز آئی، ارے جنت، وہ جنت کہاں مر گئی، جلدی سے اپٹن کی تھال باہر لا، مہمان آ گئے۔ جنت ہڑبڑا کے اٹھی، جس نے بند حواسی نے جو تھال اٹھائی تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور کٹوریا تھال پہ گول گول گھوم کر اپنی جگہ بدل گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ جلدی سے تھال لے کر باہر بھاگی۔ صحن میں مائیوں کا سما تھا، پھپھو لبنہ نے مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ عثمان بھائی ذرا دیکھے تو ہماری کیا کتنی پیاری لگ رہی ہے، بالکل چودھویں کا چاند تھا۔ اور طلحہ بیٹا تم بھی آؤ بھائی، تم تو ڈاکٹر ہو، تم اپٹن کی افادیت جانتے ہو۔ طلحہ مسکراتے ہوئے قریب آیا، اس نے اقرا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں جیت کا یقین تھا۔ اقرا نے سوچا، لگاؤ میرے ہیرو، جیسے تمہارے ہاتھ سے اس اپٹن کو چھوئیں گے تمہاری انگلیاں بھی خود کھجلائیں گی۔ طلحہ فوراً بولا، کیوں نہیں پھپھو، لیکن پہلے بڑوں کا حق ہے، چونکہ آپ اقرا کے پھپھو ہیں، بڑی آغاز آپ سے ہونا چاہیے۔ پھپھو لبنہ خوش ہو کر بولی، صدقے جاؤ، کتنا تمیزدار بچہ ہے، لاؤ جنت وہ کٹوری دلا۔ جنت نے پاؤڈر والی کٹوری ناراضہ طور پہ پھپھو کی طرف بڑھا دی۔ پھپھو نے مٹھی بھر کے اپٹن نکالا، اقرا کے گالوں پہ تھوپ دیا۔ اقرا نے ایک لمبا سانس لیا، وہ ذہنی طور پر خارش کے لیے تیار تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ پھپھو لبنہ اپٹن ملتے ہوئے بولی، ارے واہ، اپٹن تو بڑا ٹھنڈا اور خوشبودار ہے، لاؤ میں بھی تھوڑا اپنے ہاتھوں اور گردن پہ لگا لوں، ذرا رنگ تو نکھرے۔ پھپھو نے وہی اپٹن اپنے بازوں اور گردن پہ رگڑ لی۔ دیکھیے خالہ اور چچو نے بھی اس کٹوری سے اپٹن لگانا شروع کر دیا۔ خالہ شفیقہ تو باقاعدہ اپٹن سراتے ہوئے بولی، بھائی واہ لبنہ، ذرا میرے ہاتھ پہ بھی لگا دو۔ 5 منٹ گزرے تھے، ڈھولک بج تھی، مہندی رچی میرے ہاتھوں میں لگی، لیکن اچانک پھپھو لبنہ کے ہاتھ رک گئے، ان کا چہرہ عجیب سا ہونے لگا۔ پھپھو لبنہ تیزی سے کندھے ہلاتے ہوئے کہنے لگی، عثمان بھائی، اس اپٹن میں کوئی خاص قسم کی ٹھنڈک ہے یا مجھے گرمی لگ رہی ہے؟ چچا عثمان بولے، پتہ نہیں لبنہ، مجھے تو خوشبو اچھی لگ رہی ہے۔ پھپھو لبنہ تیزی سے گردن کو کھجلاتے ہوئے بولی، نہیں، یہ ٹھنڈک نہیں ہے، یہ تو جیسے چوٹیاں کاٹ رہی ہیں، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھپھو لبنہ نے پہلے دائیں ہاتھ سے گردن کو کھجلا، پھر بائیں ہاتھ سے بازو۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ شفیفہ اپنے ماتھوں کا ناخن سے رگڑنے لگی۔ خالہ شفیفہ، تم اپنے اپٹن میں لال مرچی تو نہیں ڈالی تھی؟ صحن کا منظر بدلنے لگا، ڈھولک بجانے والی ماسی نے بھی اپٹن چھوا تھا، اس نے بھی ڈھولک چھوڑتے اپنی پیٹھ کو کھجلانے لگی۔ اقرا حیرت سے جنت کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، جنت یہ کیا ہو رہا، مجھے تو خارش نہیں ہو رہی۔ جنت نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، اقرا مجھے لگتا ہے کٹوریاں بدل گئی ہیں، وہ سارا پاؤڈر پھپھو اور مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ اب صحن میں قیامت برپا تھی۔ پھپھو لبنہ باقاعدہ ڈانس کر رہی تھی، لیکن یہ مایوں کا ڈانس نہیں بلکہ خارش کا ڈانس تھا۔ او بچاؤ، مجھے آگ لگ گئی ہے، کوئی پانی لاؤ، عثمان بھائی، یہ لڑکی ہمیں مار ڈالے گی، اس نے اپٹن میں پتہ نہیں کیا زہر ملایا ہے۔ پھپھو نے پاس رکھی ٹھنڈی بوتل اٹھائی اور اپنے گلے پہ اونڈیل لی۔ خالہ شفیفہ نے صوفے کے کونے سے اپنی پیٹھ رگڑنی شروع کر دی۔ پورا مجموعہ خارش سے زدہ ہو چکا تھا اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اسی دوران طلحہ، جو اب تک خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی، ارے ارے، یہ کیا ہو رہا ہے، سب لوگ ایسے کیوں ہل رہے ہیں جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو؟ چچا عثمان پریشانی سے بولے، طلحہ بیٹا، دیکھو دیکھو، ان سب کو کیا ہو گیا ہے، کوئی الرجی ہو گئی ہے شاید۔ طلحہ نے بڑی کٹوری اٹھائی، اسے سونگھا اور اقرا کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری، انکل الرجی نہیں ہے یہ تو۔ اقرا نے شاید اقرا ہلاتی ہوئی بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو خود حیران ہوں۔ طلحہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں انکل، میں ڈاکٹر ہوں نا، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ فہد، ذرا گاڑی سے الرجی والا لوشن لا جو ہم نے خاص حالات کے لیے رکھا تھا۔ فہد، جو پہلے ہی ہنسی سے دورہ ہو رہا تھا، بھاگ کر لوشن لے آیا۔ طلحہ نے لوشن کی بوتل کھولی، لیکن لگانے کے بجائے پھپھو لبنہ سے بولا، پھپھو لوشن تو میں لگا دوں گا، لیکن پہلے اقرا کے لیے گواہی دے دیں کہ وہ بالکل معصوم ہے۔ پھپھو لبنہ خارش کرتے ہوئے رو پڑی، ہائے بیٹا، میں 100 بار
معافی مانگتی ہوں، بس یہ خواہش روک دیں، میں تو توبہ کرتی ہوں اب کبھی اس لڑکی کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ ہائی میری گردن! طلحہ نے اقرا کے پاس آ کر آہستہ سے کہا، پلان تو اچھا تھا اقرا بیبی، لیکن نشانہ چک گیا۔ اب دیکھیں پورا خاندان کھجلا رہا اور آپ بالکل صاف ستھری دلہن لگ رہی ہیں۔ اگلی بار پاؤڈر تھوڑا کم رکھیے گا، بیچاری پھپھو بوڑھی ہو رہی ہیں۔ اقرا کا چہرہ غصہ اور شرمندگی سے تلملا اٹھا اور اپنی چال میں ایک بار پھر بری طرح مات کھا چکی تھی۔ پورا فنکشن مچھلی منڈی بن چکا تھا، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے پر پانی ڈال رہا تھا یا تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ چچا عثمان تعصب سے بولے، اقرا آج تو حد ہی ہو گئی، مہمانوں کا کیا حال کر دیا تم نے۔ اقرا نے صفائی دینا چاہیے ابا میں نے۔ طلحہ بات کرتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں انکل، دلہن کا ارمان تھا کہ اس کی مائیوں کو یادگار بنائے، تو دیکھ لیں یہ رات کوئی نہیں بھولے گا۔ طلحہ اصلی لوشن بانٹنے لگا، جبکہ اقرا نے تڑپ کر جنت کو دیکھا، جس نے ڈر کے مارے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ مائیوں کا یہ فنکشن واقعی تاریخ ساز بن چکا تھا، لیکن اقرا کے حق میں نہیں بلکہ طلحہ کی ایک اور جیت کی صورت میں۔ گھر کے باہر مہندی کی تقریب عروج پر تھی، اسپیکرز پر گانے بج رہے تھے اور ڈھولک کی تھاپ مدھم ہو رہی تھی۔ پیلی روشنیوں سے نہائے ہوئے صحن میں مہمان رقص کر رہے تھے، لیکن اوپر منزل کی آخری کمرے میں مشن امپاسبل تیار ہو رہا تھا۔ اقرا نے پیلے رنگ کا بھاری کامدار جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں گہری مہندی رچی تھی اور ماتھے پہ ماتا پٹی لکڑ رہی تھی، مگر اس کے ارادے کسی دلہن والے نہیں تھے۔ جنت جلدی دیکھو، سیڑھی سیدھی لگی ہے نا، کہیں میں نیچے گر کر ہڈی پسلی نہ توڑوا لوں۔ جنت ہانپتے ہوئے بولی، اقرا یہ پاگل پن ہے، تم اس بھاری لہنگے میں سیڑھی سے کیسے اترو گے، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو ابا زندہ چبا جائیں گے۔ اقرا لاپرواہی سے کہنے لگے، کسی نے نہیں دیکھنا، سب نیچے کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے، سیڑھی باغ والی دیوار تک جاتی ہے، وہاں میں دیوار پھاند کر بھاگ جاؤں گی، بس ایک بار اس سڑیال ڈاکٹر کی پہنچ سے دور ہو جاؤں، پھر اسے اپنی پریگننسی رپورٹ خود ہی مبارک ہو۔ جنت نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کے باہر لوہے کی سیڑھی کو تھاما۔ اقرا نے اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں سے سمیٹا، سینڈل بغل میں دبائے تاکہ ہاتھ آزاد رہے، اور نہایت مشکل سے کھڑکی سے باہر پیر رکھا۔ او اقرا، آرام سے، تیرا دوپٹہ سیڑھی میں پھنس رہا ہے۔ جنت کو ڈپٹ کر بولی، چپ کر، مجھے ڈرا مت۔ اقرا کسی نہ کسی طرح سیڑھی سے اتری، باغ کی دیوار کے پاس پہنچ کر اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ دیوار اونچی تھی، مگر اس نے لہنگے کی پرواہ کیے بغیر دیوار پہ پاؤں رکھا اور زوردار جس لگائی۔ اقرا دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی، آزادی میں آ رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ دیوار کی دوسری طرف گری، سے لگا جیسے ہی اس کا نچلے والا دھڑ سن ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ ایک پولیس جیپ کے بونٹ پر اوندھے منہ پڑی ہے۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس اچانک آن ہوئی، جس نے اقرا کی آنکھوں کو چندیا دیا۔ فہد نے ڈرائیونگ سیٹ سے گردن نکال کے کہا، ماشاء اللہ، آج کل آسمان سے ستارے نہیں سیدھی دلہنیں گر رہی ہیں، کیوں طلحہ؟ اقرا نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر انسپکٹر فہد مسکرا رہا تھا اور ساتھ والی سیٹ پر ڈاکٹر طلحہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ جس نے گھڑی پر نظر دوڑائی، طلحہ بولا، 9:15۔ اقرا تم نے 5 منٹ دیر کر دی، میرا اندازہ تھا کہ تم 9:10 پر دیوار پھاند لو گی۔ اقرا غصے اور صدمے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہیں کیسے پتا کہ میں؟ طلحہ کافی کا سب لیتے ہوئے اطمینان سے بولا، محترمہ، میں ایک ڈاکٹر ہوں، انسانی نفسیات پڑھنا میرا کام ہے، اور جو مریضہ اقرا جیسے ضدی ہو تو اس کی ہر قدم کا نقشہ پہلے سے بنانا پڑتا ہے۔ ویسے اس بوٹ سے اترنے کا ارادہ ہے یا اسٹیشن تک ایسے ہی ایئر ہوسٹس بن کے جانا چاہتی ہو؟ فہد نے کہکا لگایا اور جیپ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بھابھی جی، اس لہنگے میں آپ کی لینڈنگ تھوڑی گچکی تھی، آئندہ دیوار پھاندنے کے لیے ٹریک سوٹ کا استعمال کریں۔ اقرا غصے سے چلائی، تم دونوں ایک نمبر کے برے انسان ہو، چھوڑو مجھے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اقرا نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر طلحہ نے تیزی سے اتر کر اس کا راستہ روکا اور شرافت سے اپنا ہاتھ اقرا کی طرف بڑھایا۔ تشریف لائیں میڈم، آپ کا انتظار تھا، ہم نے سوچا دلہن کو اس طرح سیڑھیوں سے فرار ہونا سوٹ نہیں کرتا، اس لیے ہم خود ہی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لینے آ گئے۔ اقرا فوراً بولی، میں نہیں جاؤں گی، مار ڈالو مجھے، مگر میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ طلحہ دھیمی اور سنجیدہ آواز میں سمجھانے لگا، اگر تمہارے ابا اندر مہمان کے سامنے تمہاری تعریفیں کریں، اگر تم اب وہاں واپس نہیں گئی تو میں فہد سے کہوں گا کہ سائرن بجاتا ہوا تمہیں گرفتار کر کے اندر لے جائے کہ یہ دلہن چوری چھپے بھاگ رہی تھی۔ بولو کیا پسند کرو گی؟